جیو نیوز الحمدللہ دوبارہ سے بحال ہو چکا ہے. ان کے مالکان کو، انتظامیہ کو، اور سب سے بڑھ کر ان کے جو 6000 کے قریب ملازمین ہیں ان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش سے نکالا. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مستقبل میں جیو نیوز اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے سے بچے گا، بلکہ اب تو وہ ایسی توبہ کریں گے کہ شاید جائز مذہبی پروگرام بھی نہ چلا سکیں. مجھے تو یہی لگ رہا ہے. لیکن میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس ایک واقعے کو بنیاد بنا کر رمضان المبارک کی نشریات یا محرم الحرام کی نشریات یا ربیع الاول کی نشریات بالکل نہ روکی جائیں. اس قسم کی ایکٹیویٹی سے انسان لرن کرتا ہے. بہرحال جو علماء نے اس میں فیول بھرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل خوار کر دیا، جو 295C کا مطالبہ کر رہے تھے. باقی اس حد تک مطالبہ ان کا درست تھا کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے لیے کارٹون کا لفظ بولنا یا اس کے لیے وہ ٹرم استعمال کرنا جو گستاخانہ خاکوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ خاکے چل گئے، وہ میں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا. الحمدللہ ہمارے پلیٹ فارم کی آواز کی برکت سے عوام الناس میں ایٹ لیسٹ لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ بھئی کسی نے بھی وہ چیز دیکھی نہیں تھی اور کوئی اس کو خاکہ کہہ رہا تھا، کوئی کارٹون کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ اس آزمائش سے جیو نیوز نکلا ہے. اور اس موقع پر میں مبارکباد پیش کروں گا ان علماء کو بھی جنہوں نے جیو نیوز کے حق میں بات کی، چاہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب ہوں، مفتی حنیف قریشی صاحب ہوں، امین شہیدی صاحب ہوں، اور باقی علماء. انہوں نے ان کے حق میں فتوے دیے. ایون ابتسام الہی ظہیر صاحب نے بھی، کوکب نورانی صاحب نے بھی. ان سب لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ مولوی گردی کا شکار نہیں ہوئے اور انہوں نے حق بات کی الحمدللہ. باقی اس میں پیمرا جو پینک کر گیا تھا، ہماری حکومت بھی پینک کر گئی اور فوراً سے بغیر مقدمہ چلائے ان کی نشریات کو بند کر دیا. یہ بالکل زیادتی والی بات تھی. اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ مقدمہ دائر کرتے اور پھر کسی طریقے سے ان کا موقف سننے کے بعد کوئی رزلٹ نکالتے. ظاہر ہے کہ حکومتیں آپ کو پتہ ہے کمزور سے دھاگے سے بندھی ہوتی ہیں. یہاں پر مولویوں کا اتنا قبضہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بیچارے پینک کر جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ڈسیزن ہوا، 15 دن بندش کے باوجود 1 کروڑ روپے کا جرمانہ ڈالا گیا. جیو کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے تو شاید 1 گھنٹے کی کمائی سے زیادہ ہو. لیکن جو 2 ملازمین کو فار ایور نوکری کے قابل نہیں چھوڑا پیمرا نے کہ اب وہ کہیں پر بھی جاب نہیں کر سکتے کسی بھی ادارے میں اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ، میرا خیال ہے یہ ڈیسیژن ظلم پر مبنی ہے. ان کی یہ جاب فارغ ہو گئی تھی، یہ کافی تھا. اس سے بڑھ کر یہ ظلم کرنا یہ زیادتی کے اوپر مبنی ہے. ہم اس کو بالکل سپورٹ نہیں کریں گے اور گورنمنٹ سے اپیل کریں گے کہ اس ڈیسیژن کے اوپر آپ نظر ثانی کریں اور ان ملازمین سے بھی کہیں گے کہ آپ کورٹ میں جائیں. ظاہر ہے ایک ادارے کا ڈیسیژن ہے، اس کو کورٹ میں چیلنج کیا جائے. امید ہے انشاءاللہ کورٹ سے ان کو انصاف بھی مل جائے گا انشاءاللہ تعالی.